اب یہ فلق دوسرا، فالق الاصباح، اب یہ فلق دوسرا بھی ہے، وہ ہے صبح کا پھاڑنے والا، رات کی سیاہی کا پردہ چاک کر کے سپیدہ سحر کو نمودار کرنے والا۔ یہ بھی خود بخود ہو رہا ہے، زمین کی گردش ہے، جو بھی ہے اس کے تحت ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے تصرف کے بغیر اور اس کی تدبیر کے بغیر ہے، بلکہ یہی ہوگا فالق الاصباح، صبح کی روشنی کا پھاڑنے والا۔ وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا۔ اب دیکھیے یہ ہے وہ آلاء اللہ جن کے حوالے سے اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت، ان سب چیزوں کو نمایاں کیا جا رہا ہے، التذکیر بآلاء اللہ۔ وجعل اللیل سکنا، اس نے بنا دیا ہے رات کو سکون کی جگہ، سکون کا وقت، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو اس نے بنا دیا حساب کے لیے، وہ حساب کا ایک نظام ہے جس کے تحت چل رہے ہیں، اسی سے دن وجود میں آ رہے ہیں، رات وجود میں آ رہی ہے، اسی سے مہینے وجود میں آ رہے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا اس ہستی کا جو العزیز ہے اور العلیم ہے، زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے کہ جس نے ستاروں کو بنا دیا ہے تمہارے لیے کہ ان سے تم راستہ پاؤ۔ اندھیری راتوں کے اندر قافلے چلتے تھے تو ستاروں سے وہ سمت معین کر کے چلتے تھے، اسی طریقے سے جہاز رانی ہوتی تھی سمندر میں تو آپ کو معلوم ہے ستاروں ہی سے وہ اپنا رخ معین کرتے تھے۔ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم ان ستاروں سے راستہ پاتے ہو۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا، اس کی تفصیل بیان کر دی، کھول کھول کر بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے۔ یہ سب جو ہے ظاہر بات ہے کہ ایک جان سے بنا ہے، جو بھی پوری کی پوری یہ جو نسل انسانی بنی ہے وہ ایک جان سے بنی ہے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد حضرت آدم علیہ السلام ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی حقیقت ہے ایوولوشن تھیوری میں تو اس کو آپ ٹریس کریں اور امیبا تک لے جائیں، وہ بھی ایک جان ہے۔ اس جان سے ہی پھر مختلف ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے، اس میں پہلے کوئی سیکس نہیں تھا، پھر ہوتے ہوتے سیکس ظاہر ہوا، تو اسی سے خلق منہا زوجہا والی بات جو ہے، اور اس پر ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے قرآن اور علم جدید جو ان کی کتاب ہے اس میں بہت عمدہ تحقیق ان کی ہے، اور مولانا منصر اصلاحی صاحب نے بھی اس کی تصویر کی ہے، تو جن لوگوں کو دلچسپی ہو اس کتاب کا مطالعہ کریں کہ یہ ایک جان سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اس نے بنایا تمہیں ایک جان سے، لیکن پھر یہ کہ تمہارے لیے ایک تو مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک ہے کچھ دیر کے لیے امانت کے طور پر رکھے جانے کی جگہ۔ اب یہ مستقر کیا ہے، مستودع کیا ہے، اس پر تین قول ہیں مفسرین کے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ مستقر تو ہے دنیا جہاں ہم آئے ہیں، اب مجھے یہاں 66 برس ہونے کو آئے ہیں، میں یہاں اس دنیا میں ہوں، لیکن مستودع کیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے جو میں رہا ہوں اپنی والدہ محترمہ کے بطن میں رہا ہوں، تو وہ رحم مادر جو ہے وہ مستودع تھا، کچھ دیر کے لیے وہاں امانتاً انسان رہتا ہے اور پھر وہ دنیا میں آتا ہے، وہ مستقر ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ مستقر تو آخرت ہے اور قبر ہے مستودع، قبر میں رکھا جاتا ہے انسان کو، اور یہ گویا کہ عالم برزخ جو ہے یہ عارضی ودیت کرنے کی جگہ ہے، عارضی طور پر امانتاً رکھنے کی جگہ ہے، پھر جانا ہے۔ مستقر جو ہے وہ آخرت ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ مستقر آخرت ہے اور مستودع دنیا ہے، دنیا میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی عارضی ہے، اس حوالے سے اسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت ہی عارضی سی امانت کی جگہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اور تفصیل بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو تفقہ سے کام لیں، غور کریں، سوچیں سمجھیں۔